براق پہ روندے تو سونا بھی کوئی نہیں، جان بھی کوئی نہیں، تو طاقت بھی کوئی نہیں جسم دے اندر۔ جبریل گئے جا کے پوچھیا تو کیوں پہ رونا ہے؟ آکھیا میں تا پہ رونا ماں کہ آ سارے براق سونے نے میں کو جاواں تے میں نو کتنے پسند کیتا جانا ہے۔ جبریل آکھیا کیوں پہ رو رہا ہے؟ 40,000 سال ہو گئے نے اس سونے دیاں راواں اڈیک دیاں تے اج جو سونا عرشاں تے آن لگا تو تو خوشی دے بجائے رو رہا ہے؟ وہ آکھیا سی نا کئی رو کے یار منا لیندے تے کئی ہس کے یار منا، ان براق روئی جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے جبریل کی پیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ انج ایک براق پیا رو رہا ہے۔ اللہ فرمائے جبریل سانو پھر یہی پسند ہے، یار واسطے یہی براق لے آیا، پاویں کوجا ہوئے پاویں کالا ہوئے پاویں جہو جا بھی ہوئے پاویں کوجا کجڑا بھی ہوئے، سائیاں نو پسند آ جاوے سائیں سینے تے نال لا لیندے جے۔ سامنے محترم جڑا روے کام اودا ہی ہوئے۔ اج بچہ روندا ہے تے ماں انہوں دودھ بھی دیندی ہے، ماں اس بچے دی کیئر بھی کردی ہے، جڑا روے کام اودا ہی ہوئے۔ ان براق پسند آ گیا، براق جدو پسند آیا نا تے اللہ فرمایا ہون اسی انہوں جوانی بھی دینا ہے، کبھی نہ کہ سانو حسن نہیں ملیا۔ جدو جبریل آکھیا نا کہ تینوں رب نے پسند کر لے یار واسطے، براق اٹھ کے خوشی دنال پارے جدو چھنڈے نا تے پارے چھنڈنے دیر ہوئیے، جبریل آکھ دے میں پوری جنت اندر چاہتی مار کے ویکھیا ہو دے ورگا براق سونا ہی کوئی نہیں، سب تو سونا بن گیا، کوجا ہو کے سب تو سونا بن گیا۔ اللہ فرمایا اسی آپ کے بادشاہ میں جنوں مدی جوان کر دیئے، ککھا تو لاکھ تے لکھا تو ککھ سے کر دیئے، بڑھیاں میں جوان کر دیئے۔ امام غزالی فرماتے نے ایک دن اللہ دے نبی حضرت ایک باغ دے اندر پہ سیر کرتے ہیں کہ اپنے کوڑے دے اتے بیٹھے ہوئے نے کہ جبریل آ کے کوڑے دی مہار پکڑ کر روکے آکھیا یا نبی اللہ رب دا حکم ہے۔ کی حکم ہے؟ او جڑی بڑھی عورت ہے نا انہیں نہ بیاہ کر لو۔ عورت دے کول گئے تے پوچھا اے عورت کون ہے؟ آکھیا او زلیخا ہے جڑی جوانی دے وجہ تواڈے پیچھے پئی سی۔ تے عرض کیتی یا اللہ جدو اے جوان سی نوکر چاکر سن لکھاں دی مالت اے سی، سارا کچھ اے سی، ملکہ اے سی، حکمران اے سی، میں ادو اے دا غلام سا، جوانی وچ میں ادو اے دے پیچھے نہیں پیا تے اج بڈھی ہو گئی اج شادی کراں گا۔ اللہ فرمایا یوسف پریشان نہ ہو، یوسف ایک بار تو ہاں تے کر، تو منہ کڈ تے صحیح نکاح واسطے تیار ہو، اساں کی تو جوانی لین جانی ہے، اساں جوانی کی تو لین جانی ہے، ایک باری نکاح واسطے حامی تے پر ویکھی اسی نو جوان بھی کر چھڈاں گے۔ ہن براق جوان ہو گیا، براق نو لے کے ہن جبریل آ رہے تھلے، ادیار نو لے کے آنا ہے، ادھر رب دا ماہی ستا ہویا ہے۔ پچھلے جمعے تو ہاں وضاحت سنی کہ اے دے سون دے بارے کہ کدے رب آگ دا سونیا ادھی راتی سو لیا کر تے کدے جاگ لیا کر تے اتھے سونا ستا ہے۔ اے دے بارے تو ہاں وضاحت پچھلے جمعے سن لئی، میں ٹائم نہیں زیادہ ویسٹ کرنا چاہتا، اپنی گل لے کے بتا۔ سامنے محترم آ گیا جبریل تے یار تے بوئے تے باہر کھڑا ہو گیا، تے باہر کھڑا ہو کے آکھیا یا اللہ دروازہ کھڑکاواں، اچھا بولو یا اللہ دروازہ کھڑکاواں، آپ تو پڑھ دینا قرآن بھی، جدے میں آنکھاں پڑھ دینا قرآن تے ہاتھ چوکے بولا کرو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے بے سنگھ دا لا چوچا بولو سبحان اللہ۔ کسی بندے وچوں گواؤ کچھ ماشاءاللہ نویں آئے نے کہ میں پچھلے جمعے ایڈا ڈھلا نہیں سی تانوں چھڈ کے گیا، پچھلے جمعے تے بڑا ذوق سی تے گج کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے رات نو آنکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے۔ سنیے گا قرآن، پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔
تے بھوے تے آواز نہیں دینی میں تے ایمان والے نو آکھیا اے ایمان والے یار دی آواز سے اچھی آواز نہ ہو جاوے یار دی آواز سے اچھی آواز نہیں کرنی یا اللہ جی دی آواز اچھی ہو گئی انہوں کی سزا دے گا اللہ فرمایا جی دی آواز اچھی ہو گئی اے تحت دامانکم میں دے مال ضائع کر دوں گا پھر جڑے آواز اچھا کر دے اللہ فرمایا وانتم لا تشعرون او شعور نہیں رکھ دے او عقل نہیں رکھ دے جڑے یاد منہ دے آگے اچھیاں آوازاں کر دے نہیں انہاں نوں عقل کوئی نہیں انہاں نوں شعور کوئی نہیں حضرین مرشد توجہ فرمایا جائے اج ساڈا گھر ہو گئے بڑی صاحب دا گھر ہو گئے تواڈے گھر ہون گھراں دے باہر اساں لے کے بورڈ لگائے نہیں بغیر اجازت اندر آنا منع ہے رب دے جدے یار دے بوئے دی باری آئی اللہ قرآن وچ بورڈ لگا دیتا اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ فرمایا اپنے بوہا دی تو آ جاوے وہ تو تسی لکھ کے لاندے ہو بغیر اجازت دے اندر آنا منع ہے جدے یار دا بوہا آ گیا میں قرآن وچ بورڈ لگا دیتا جدے نبی دا بوہا آ جاوے پھر بغیر اجازت دے اندر آنا منع آکھے اپنا بوہا ہوئے تو بورڈ لگانا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تو جدو نبی دا بوہا آ گیا رب قرآن میں چلا چھڑیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی نبی دا بوہے دے کر جدو آؤ تو پوچھ کے آنا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اتھے تو جبریل ورگے بھی پوچھ کے آندے بغیر اجازت جبریل بھی نہیں آندا حاضرین مرشم توجہ فرماؤ جدو جبریل نے انی گل آکھی نا تو ہن آکھا یا اللہ کرنا کی ہے کی میں یار دے کول جانا ہے کی میں یار دا دروازہ کھڑکانا ہے یا اللہ پھر ہن کی ہونا چاہیے یا اللہ آواز دے دئیے پھر جو دروازہ نہیں کھڑکانا اللہ پھر قرآن نازل کیتا جا کو پڑھا قرآن جی آنگے دے میں گل ٹوڑ دینا نہیں تو قرآن آیا تو قرآن سنا دینا وہاں کج کے بولو جبریل عرض کی دی یا اللہ آواز دے لواں اپے آکھے یا اللہ دروازہ بھی نہیں کھڑکانا یا اللہ آواز دے لینا وہاں اللہ فرمایا تو بوہے تے آگے شور نہیں بانا اللہ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اللہ فرمایا یار دے بوہے تے آگے شور بھی نہیں کرنا اچھا یا اللہ جڑا شور کردا ہوندا کون ہے اللہ فرمایا اکثرهم لا یعقلون او اکثر پھر شک عقل ہی نہیں رکھدے اللہ فرمایا لا یعقلون عقل نہیں رکھدے حاضرین محترم ہن جبریل آکھے یا اللہ جانا تے پھر جانا کیویں اندر میں باہر ہاں سونا اندر سویا ہے تے کیویں سونے دے کول جاواں کیویں سونے نوں پیغام دیواں کہ سونے اج عرشاں والا تینوں بلا رہا ہے اللہ فرمائے جبریل انج کر کہ یار جتھے ستا ہے نا وہ تو بالکل سامنے بالکل چہرے دے سامنے کو سوراخ کر دے چھت وچ ایک سوراخ کر دے یا اللہ سوراخ کیوں کرنا ہے اللہ فرمایا جدو بچہ ستا ہوئے تے چانک اٹھ جاوے تے ماں دوڑتی جاندی جا کے آکھدی میں صدقے جاواں میں واری جاواں سبحان اللہ میرا پتر اٹھیا ہے تسی خود باپ ہو بچیاں والے دسو جدو بچہ ستا اٹھے تے کڈا سونا لگتا ہے پیو ویکھ کے آکھدا سبحان اللہ صدقے جاواں واری جاواں تے آکھے ہن میرا یار دی واری آئی تے اے ستا اٹھے تے کوئی سبحان اللہ کہن والا نہ ہوے تے اے کام تے نہیں چلدا پھر اللہ فرمایا جبریل سوراخ کر یا اللہ سوراخ کیوں کرنا ہے اللہ فرمایا جبریل سوراخ تا کرنا ہے اج بچہ ستا اٹھے ماں آکھدی سبحان اللہ میں صدقے جاواں میں واری جاواں یا اللہ سوراخ کیوں کرنا ہے آکھے جدو یار دے چہرے دے سامنے سوراخ ہو جاوے گا جدو یار سو کا اٹھے گا او تو ماں بھی کول کوئی نہیں ہونی او تو باپ بھی کول کوئی نہیں ہونا صدقے جان والی ماں سبحان اللہ کہنے والا باپ کوئی نہیں ہونا یار نو کتے کمیاں محسوس ہوے
سبحان اللہ کہنے والی ماں بھی نہیں ہونی تو صدقے جان والا پیو بھی نہیں ہونا تو یار ستا اٹھے گا تو کدھا جو سونا لگے گا تو میں قرآن بنا دے مانگا اسے گل سبحان اللہ دی اسرا سبحان اللہ دی اسرا سامعین محترم توجہ فرمایا جی جبریل اندر داخل ہو گیا یا اللہ آواز دے لئی ہوں تے اندر آ گیا اللہ فرمایا ہجے بھی آواز نہیں دینی ہوں بھی آواز نہیں دینی سامعین محترم توجہ فرمایا جی جدو انی گل جبریل آکھی نا اللہ فرمایا جبریل آواز نہ دے ایک حل ہو تین میں دسنا یا اللہ وہ کی حل ہے اللہ فرمایا چل سن پھر اللہ فرمایا جبریل یار نو آواز نہیں دینی تین میں بار بھی آکھے یار تو بوہے دے چا نہیں بولی دا یا اللہ ستے بندے نو یاد ہلائی دائے یا آواز دے کے جو اٹھائی دائے تیرے میں بھوک نو آواز بھی نہیں دینی اینو ہلانا بھی نہیں سونے نو پھر اٹھانا کی میں نے اللہ فرمائے جبریل میں تیرے ہونٹ کفور دے بنائے نہیں اے ٹھنڈے کفور دے بنائے نہیں اے نہ ہونٹا دے نال یار دے بارہ دے بوسا لے یار دی تلیاں نو چمدہ رہے جبریل نے تلیاں نو چمدہ بسے لکو مانی سنی جے جدو انجدہ کوئی معاملہ ہو جاوے پھر نبیہ دے قدم چمڑے پا جاوے کیا پیر چمنا کوئی گناہ دے نہیں اچھا پوچھا جبریل اور تو تے فرشتیاں دا رسول ہے بیت المعمور دا خطیب ہے تو تم پیا پیر چمنا ہے آکھا چڑے آخت نے وہ چلے نے پیر چمنا منع ہوتا تے میں جبریل رسول ہو کے پیر چمدا پیر چمنا نہیں مانا تو میں تا امام انبیاء دے پیر پیا چمنا ہاں سامعین محترم توجہ فرمایا جی جدو جبریل نے سرکار دے قدم دے پیر دی تلی دا جدوں بوسا لیا نا انہوں نے اسے بلے اکھاں کھول کے آکھیا کون ہے تے اوتھے ہوئے نا کوئی ساڑھے ورگا ساڑھا ستے دا کول آ جاوے تے سی آواز دے گا نا کون ہے تے جڑا ہوندا بول کے آکھدا ہے میں انجی آکھدے نے میں جبریل بول کے آکھیا سرکار فرمایا کون ہے آکھیا جی جبریل تہاڈا غلام آیا ہے عرض کیتی جبریل اور جنوں پوچھیے وہ آکھدا ہے میں تے آکھدا ہے مینوں میں تو ڈر لگدا ہے مینوں میں کہندے ہاں ڈر لگدا ہے بابا فرید نے فرمایا نا میں اپنی نو کٹ کے میں اپنی نو دو میں ہتھی کٹ پرے خزانے رب دے فریدا دو میں ہتھی لٹ آکھا مینوں کہن لگا میں کہن لگا ڈر لگدا ہے جے میں کہیے تے رب عرشاں تو تھلے سٹ دیندا جے شاناں تو تھلے لا چھڑدا ہے رب نو میں تا نہیں پسند آکھا مینوں ایک میں یاد ہے جن نے میں کیتی مینوں میں یاد ہے اساں عرض کیتی جبریل کنے میں کیتی جبریل بول کے آخدا جدو رب نے بابے آدم نے پیدا کیتا اللہ فرمایا جبریل سارے فرشتوں سجدہ کرو اللہ فرمایا شیطان تم ہی سجدہ کر سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس سارے نے سجدہ کیتا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیتا انہیں اوتھے بول کے آکھیا انا خیر منہ انا خیر منہ میں دے تو بہتر ہاں میں دے تو بہتر ہاں اللہ فرمایا فخرج من الرجیم جاؤ اتھوں نکل جا جیڑا میں کہنا ہے مینوں نہیں پسند جیڑا تو کہنا ہے انہوں میں تو چوکے فرشے تو چوکے عرشاں دے میں بٹھا دینا آکھیا مینوں میں نہیں پسند جبریل آکھیا میں تو نہیں میں بولدا جی میں بولی مینوں وہ حال یاد ہے مینوں وہ حال دا پتہ ہے کتوں شانہ والا سارے فرشتوں کا استاد ہو کے تے سارا ذلیل ترین ہو گیا میں تو نہیں میں بول عرض کیتی جبریل وہ ایک ایڈے کو سوراخ وچ تو کیویں لنگ آیا جبریل تے ایڈا بڑا جبریل آپے بول کے آکھدا میں اپنے دو پر کھولا تے پوری آسمان تو لے کے ستے زمیناں تک ستے آسماناں تک ساری زمین پر ہو جاتی ہے اللہ جدو عذاب دیتا نا قوم لوط نو تے اللہ فرمایا جبریل حکم رب جلیل آپ پوری بستی نو چک اٹھے جا کے پٹھی سٹ دے
جبریل نے ہن بستی چوک کے تھلے سٹی تے اساں پوچھا جبریل او انی وڈی بستی ایک پوری امت ایک پورے نبی دی امت تو چوک کے پلٹا کے تھلے ماری تو کڈا کو وڈا ہے دس کنہ کو بوجھ لگا تو جبریل بول کے آخدا ہے میں جدو او امت چکی نا تو میں اپنے ایک بال تے پورے جبریل نے ہاتھ نہیں کیتا ایک بال دے اوتے رکھ کے میں انج چکی جے میں ہاتھ دے اوتے کھڑی رکھی دی ہے مینوں اتنا کو وزن لگیا آکھیا کہ کیویں لگیا پھر تو جبریل بول کے آکھیا جدو یار دی چوکھٹ آ جاوے پھر جویں رب آکھے ہوویں مننا پیندا ہے سامنے محترم توجہ فرمایا جی ہن سونے دے قدماں جو بوسا لیا سونا اٹھ گیا جدو سونا اٹھ گیا جی جبریل کدے واسطے آئے ہو آخیا رب نے بلایا ہے اچھا کیسی گل ہے او تے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام رب نہ ملاقات واسطے ترسدے نے یا اللہ ایک باری اپنا آپ دیدار نے کرا اچھا بولو یا اللہ ایک باری دیدار نے کرا میں تیرا کلیمہ کرنا ہم کلام ہونا وا تیری آواز ایڈی سونی ہے تیری شکل کیڈی کو سونی ہوے گی یا اللہ ایک باری دیدار تے کرا ایتھے کلیم نبی رسول ترسدا ہے پیا رب دی ملاقات واسطے ایتھے رب آکھدا کملی والے میں تیری ملاقات نو ترسنا وا پیا اور کڈیاں پہچاناں والا نبی ہوے گا ساڈا حاضرین محترم توجہ فرمایا جی رب دی ملاقات کرنی ہے جی رب دی ملاقات کرنی ہے ہن جبریل نے انہی گل آکھی نا سرکار ہن ہوئے تیار بستر بھی اوتھے چھڈیا ہے سارا کچھ اوتھے چھڈیا ہن سرکار ہوئے تیار تے بہن لگے براق تے براق تے بہن لگے نا تے کوئی بول کے آکھدا اج ماہی ساڈا ارے شام تے میراج مناون چلیا لو جی پورا شعر میں پڑھا کینڈ دے ہاتھ جو کیا آکھنا چلیا کی آکھنا ہے کی آکھنا ہے ٹھلے پی رہے ہو ویسے جتھے رکھ کے مینوں تقید دا مزہ آ رہا ہے مینوں تہاڈا نہیں پتا لیکن مینوں اونج دا مزہ دو پھر میں بھی تانوں عشق پانڈے وچ لے کے جاواں گج کے بولو تے ہاتھ چوک کے کی آکھنا ہے چلے آئے کی آکھنا ہے ہن کوئی ہاتھ تھلے نہ رہ بھائی اج ماہی ساڈا ارے شام تے میراج مناون اے میراج مناون اے میراج مناون اس سوتی ہوئی امت دی تقدیر جگاون اس سوتی ہوئی امت دی تقدیر جگاون جنوں لوکی آنکھ دیکھا کی سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن جنوں لوکی آنکھ دیکھا کی سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن او خاکی ویکھو عرشاں تے او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون اج سبق پڑھاون ہن سرکار براق تے بہن لگے ہن سفر شروع ہون لگا تے براق ہے نا کول اکثر تساں ویکھیا ہونا کوئی منڈا گھوڑی چڑھے کچھ بھی ہوے کسے معاملات ہن گھوڑی کڑی دی کول تے گھوڑی ایک جگہ تے کھلوتی ہوندی ہے تے سوار بڑے آرام نال چڑھ جاندا ہے جدو آئی نا سونے دی واری تے براق کیتا لاگے براق کیتا لاگے براق کیتا نا تے ہن براق تے سونا بہن لگا ہن براق جدو سونا سوار ہون لگا نا تے براق جڑے ویلے سونے نوں دیکھ رہی میرے اوتے سوار ہون لگا کدے براق سجے کدے کھبے جاندا ہے کدے اگے جاندا کدے پیچھے جاندا ہے جبریل نے اودی زبان پھڑ کے آکھیا براق جدے واسطے 40 سال روندا رہیا ہے جدیاں راواں ڈیکدا رہیا ہے جدے واسطے جنت وچ بھی روندا
کیوں پیا اچھلنا ہے سنن آرام دے نال پہ لیندے براق بول کے آخد جبریل مینوں معاف کر دے مینوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی او سنا میرے تے سوار ہو لگائی جدے واسطے 40 سال میں روندا رہیا وا اج رب دا یار سوار ہو لگائے سوار سونا ہو لگائے وجد مینوں براق نو آ گیا آخیا اب براق جدے واسطے روندا رہیا ہے اج سونا سوار ہون لگا ہے تو تو اچھلنا ہے پہ تو براق بول گیا آخدا میرا قصور کوئی نہیں مینوں خوشی انی ہے چاہ اتنا چڑھیا سونے دے آن دا مینوں وجد آ گیا ہے مینوں وجد آ گیا ہے ہن سرکار براق دے اوتے سوار ہو کے براق نکلیا برق تو برق کہندے نے بجلی نو کیونکہ براق بجلی دی تیزی دی طرح گزر جاندا ہے سرکار ہن براق دے اوتے بجلی دے اوتے سوار ہو گئے سوار ہو کے ہم چلے نا اوتے عرشاں دے تے کسے شاعر نے ایتھے بھی گل لگی جا کو بھی سنا دیواں تے شاعر بول کے آکھدا ہے شاعر بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا سرکار تے جاندا ہے عرشاں تے تے بول کے کی آکھدا ہے بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا آکھدا ہے عرشاں تے جان والیا اے تاہا شان والیا اب چوتے اکھ تاہا شان والیا عرشاں تے جا اے عرشاں تے جا عرشاں تے جا والیا اے تاہا شان والیا اے عرشاں تے جا سار تیری بلے بلے رب بھی درود کلے دشمنا دے پیرا تھلے چادرا بچھان والے عرشاں تے اے عرشاں تے سرکار سوار ہو گئے ہن تورے اگلا سفر شروع ہو گیا سامنے محترم ہن سرکار براق تے ہن بیٹھے نا تور پہ سفر شروع ہو گیا ہن آیا مصر دی زمین آ گئی وہ بھی وقت آ گیا وہ بھی جگہ آ گئی سرکار گزرن لگے تو ویکھیا جنت دی خوشبو پئی آندی ہے آکھیا جبریل زمین دے وچ جنت دی خوشبو ایتھے کی ہے ایتھے کی معاملہ ہویا ہے کملی والے ایتھے ایک فرعون بادشاہ سی اس بادشاہ نے ظلم کی کرنا کہ اتھے ایک لونڈش دی پیٹی دی کنگھی کردی سی پئی تے کنگھی کردیاں او دے لونڈی دے ہاتھوں ڈگ گئی کنگھی تے کنگھی پھڑن واسطے کر دی بسم اللہ پڑھ کے کنگھی پڑھی انہیں کنگھی پڑھی نا تے بادشاہ دی دھی نے سن لیا کہ میرے باپ دے ہوندے ہیں کیونکہ انہیں بھی ربی نبوت دا دعویٰ کیتا ہی ربی دعویٰ کر بیٹھا سی میرے رب دے ہوندے ہیں میرے خدا دے ہوندے ہیں میرے پیو دے ہوندے ہیں ایک کسی ہور دے خدا دا نام پہ لیندی ہے انی گل آکھی نا تے انہیں جا کے شکایت لگائی اپنے باپ نو کہ او فلانی نوکرانی فلانی لونڈی انج کنگھی کر دیا کنگھی ڈگی تے تیرا نام چھٹ کے اپنے خدا دا نام پہ لیندی سی تے انہیں ماسا غم نہیں کیتا او نہیں ڈری چلو چھپ گئی اپنے خدا دا ذکر کر لیندی انہیں ساڑھے سامنے بھی خدا دا ذکر کر چھڑے آئے انہیں شکایت لگائی انہوں نے کہا بلاؤ مائی آئی نا ہن او دیاں دو تیاں نے ایک مائی آپ ہے ان مائی آگے تیاں بھی نال لے کے آگئی تے آکے آنے پوچھا بادشاہ نے دس بھئی خدا کیڑا ہے خدا وحدہ لا شریک ایک میرا خدا ہے آکا تینوں میں آج تاپ دے تیلے میں چھوڑ چھڑنا ہے تو سڑ جانا ہے آکا ایک بار چھڑ کے 10 بار سوٹا میں تا نہیں کلمہ چھڑنا انہیں انہیں کیتا کہ او دی مائی دی ایک بیٹی پکڑی تیل دے کڑا دے اندر چھوڑ چھڑی تھلے کڑائی دے اندر آگے پائی بال دی ہے تیل بھی بڑا تیز تپے ہے تیز ڈگن دی دیر ہوئی ہے اس سے ویلے ہی پھنی گئی انہیں آکھا کہ تیری ایک تی مار گئی تے ہون دس کڑا خدا سچا ہے آکھا تو جھوٹا ہے وہ ایک سچا ہے انہیں جدو انہیں گال آکھی نا انہیں آکھا میں تیری آ جڑی چھوٹی تی ہے اے دودھ پیندی ہے جوان بھی نہیں ہوئی روٹی کھان جو کی بھی نہیں ہے
میں اینو چوک کے کڑاہ میں چھوڑ چھڑنا ہے آکھا لے سٹ دے میں نے کوئی بار نہیں جدو سچے دے نال لال لگئی پھر بولیاں آپ ہی آ جاندیاں ہوندیاں نے انہیں وہ بھی تی پکڑی دے وجہ چھوڑ چھڑی تو انہیں پھر پوچھا تھا سے کہہ رہا سچا خدا ہے اور مائی بول کے آخ دیئے میں جھوٹے تو جھوٹا ہے میرا خدا سچا انہیں مائی نے پکڑیا میں سٹا لگا انہیں کہتی ہیں رہے غلامہ نے پکڑ لیا انہیں وزیرہ پکڑ کے تیل دے کڑا دے کول مائی لے گئی آکھیا مائی تین میں سٹ دے آگے ہن دے جان بچا لے بندے نو جان بڑی پیاری ہوندی ہے اج لوکی جان بچان واسطے بڑا بڑا کچھ کر جاندے نے اج جان بچا لے بچ جاویں گی آکھیا نا نا انہیں جان کی کرنی ہے جس جان وچ رب دا نام نہ او جان کی کمی جس جان میں رب دا نام نہ ہوئے کملی والیا اے او تینے ماں پیاں نے انہوں نے دفنایا تے انہاں دی قبر دے وچ جنہاں دی خوشبو پیاں دی پتہ چلیا جے رب دے نال لا لئیے تے مشکلاں دا سامنا کرنا پیندا ہے تے پھر رب مقام بھی پھر دیندا ہے رب مقام بھی پھر عطا کردا ہے بچی ٹائم پورا ہو گیا تے آخر تے ایک شعر پڑھ کے تے اجازت تے کسے شاعر نے قلم اٹھایا اے معراج سی راز محبت تاندا تے نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا اے صدیاں طالب تے گیا مطلوب ایسی صدیاں طالب تے گیا مطلوب جانے جان والا یل جان والا اس سونے دی معراج دا کچھ ذکر کیتا انشاءاللہ اتھوں ہی اگلے جمعے تو انشاءاللہ آغاز کرانگے اللہ تعالیٰ دے دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمد